سماج و معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، جو مفاسد سامنے آ رہے ہیں، ان پر قدغن اور بند لگانے کے سلسلے میں مشورے کیے جائیں۔ ایک دو برائیاں تھوڑی ہیں، دو چار مفاسد تھوڑی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں برائیاں ہیں جو عام سے عام تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اکثریت ان برائیوں کو برائی سمجھنے کے لیے اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ محنت کے واسطے تیار نہیں۔ آج نوجوان ہی نہیں، ادھیڑ عمر کے بہت سے لوگوں میں، بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جانے والے بہت سے بھائیوں میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی نشے کی وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شراب کے ایسے رسیاں ہیں کہ دو وقت ان کو کھانا نہ ملے جھیل جائیں گے، لیکن وقت پر ان کو شراب کا جام نہ ملے تو بے چین ہو جائیں گے۔ اور اب تو شراب ہی کے ذریعے نشہ لینا یہ کوئی ضروری نہیں رہ گیا ہے، اب تو دسیوں چیزیں مارکیٹ میں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کو نشہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لکوڈ ہے، ان کو پی لیا جاتا ہے، نشہ آتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے، سگریٹ کے ذریعے نشہ لیا جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سونگھ لیا جاتا ہے جو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو زبان کے نیچے پڑیا رکھنے کے اتنے عادی بن چکے ہیں کہ سوتے بھی ہیں تو پڑیا زبان کے نیچے دبی رہتی، 24 گھنٹے ان کے منہ میں وہ چیزیں رہتی ہیں۔ گٹکے کا نشہ بہت سے لوگوں کو ایسا چڑھا ہوا ہے کہ کھانا ان کو نہ ملے کوئی حرج نہیں، لیکن گٹکا ہر وقت ان کے منہ میں رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے دہانے سکڑ گئے گٹکے کھانے کی وجہ سے؟ کھانا کھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے پڑتے ہیں کیونکہ منہ میں لقمہ آتا ہی نہیں، اور بعض تو اس درجہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے لیے باقاعدہ ان کے ہونٹ اوپر نیچے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی ہونٹ کھولتا ہے تب جا کے لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ گٹکا چھوڑنے کو تیار نہیں، مر جائے گا لیکن گٹکا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیسا شوق ہے؟ یہ تو ظلم ہے اپنے اوپر، ناقدری ہے اللہ کی نعمت کی۔ یہ جسم ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک تو اللہ ہے، اس نے ہمیں عاریت کے طور پر، امانت کے طور پر یہ جسم عطا فرمایا ہے۔ جس طرح ہماری ذمہ داری 5 وقتہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے، اسی طرح ہمارا فریضہ اپنے اس جسم کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ جسم کو بیماری لگے تو علاج و معالجہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر چھوڑ دیں گے اور علاج نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اللہ کی نگاہ میں۔ اگر ہم کسی ایسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے والے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرنے والے۔ ان تمام حقیقتوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو ایسی لعنت سے اپنا پیچھا چھڑانے کو تیار نہیں جو اس کے جسم کے لیے ہلاکت و بربادی کا باعث اور ذریعہ بن رہی ہے۔ نشہ کرتے ہیں اور نشے کے نتیجے میں عقل جیسی بیش قیمت دولت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ وہ عقل کہ جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور اپنی مخلوقات میں اس عقل کے ذریعے اللہ نے انسان کو تفوق و برتری عطا کی، نشہ کر کے انسان اسی عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں رہتا، نہ اپنے بارے میں جانتا ہے نہ دوسرے کے بارے میں جانتا۔ کتنے گھروں کی داستان یہ ہے کہ شوہر نشہ کر کے آتا ہے اور بیوی کو طلاق کے بول سنا دیتا ہے، اور جب نشہ اترتا ہے تب دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں اور مفتی صاحب کے چکر کاٹتا ہے کہ حضرت میں تو پیے ہوئے تھا، کوئی راستہ بتا دو۔ مفتی صاحب کے گھر کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کوئی راستہ بتا دیں گے۔ نشے کی حالت میں بھی طلاق دو گے تو طلاق ہو جائے گی، معتبر مانی جائے گی۔ اب رو زندگی بھر کیوں یہ حرکت کی تھی، کس نے تمہیں مجبور کیا تھا؟
اللہ ہم سب کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی اس طرح کی لعنتوں سے حفاظت فرمائے۔ نشہ کرنا اور شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں بعزتی و جلالی اللہ یشرب عبد جرعة من خمر الا سقیته صدیدا مثلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندوں میں جو بندہ ایک گھونٹ بھی شراب کی پیے گا اور نشہ کرے گا تو میں روز محشر جہنمیوں کے جسم میں پیدا ہونے والے زخم سے رسنے والے پیپ سے اس کی پیاس بجھاؤں گا۔ دنیا میں انسان کسی دوسرے انسان کے جسم پر ہونے والے زخم کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں پاتا، گھن آنے لگتی ہے، تنفر ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن شراب کے رسیہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اسی زخم سے رسنے والے بدبودار پیپ سے ان کی پیاس بجھائی جائے گی۔ اور انسان اگر یہ چاہے کہ میں وہ نہ پیوں تو ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے اس طرح چبھ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی سیال چیز اپنی حلق سے اتارنا چاہے گا اور وہ سیال مادہ پیپ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس ارشاد گرامی کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان اس بدعملی سے توبہ کر کے راہ راست پر نہیں آتا ہے تو پھر اس کے ایمان کو کسوٹی اور معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ام الخبائث اس کو قرار دیا گیا۔ انسان جب نشے کے اندر دھت ہو جاتا ہے تو پھر اچھے برے کی تمیز اس کے اندر باقی نہیں رہتی اور وہ برائیوں کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے۔ آج ہماری اور قوم و سماج کے غیرت مند اور ذمہ دار افراد کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر پنپنے والے، عام ہونے والے ایسے جرائم پر بند لگانے کی کوشش کریں اور اپنے ان بھائیوں کو جو ان برائیوں کے اندر مبتلا دکھائی دے رہے ہیں حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ راہ راست پر لانے کا منصوبہ بنائیں، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو سمجھائیں، ان کی عاقبت و انجام سے ان کو باخبر کرائیں، ان کو بتائیں کہ زندگی کی کتنی قیمت ہے، کتنی وقت ہے، کتنی منزلت ہے۔ اگر آپ کی اور ہماری محنتوں سے 2-4 لوگ بھی راہ راست پر آ گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا اللہ کی جانب سے اور ہمارے حسنات اور نیکیوں میں بڑے اضافے کا باعث اور ذریعہ بنے۔